انجینئر محمد علی مرزا کی تبلیغ جس چیز پر کھڑی تھی وہ تھا اہل سنت کو دبانا، سنیوں کے حوالے سے غلط فہمیوں کو عام کرنا، سنیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قبر کا پجاری کہنا، قبر کا پوجنے والا کہنا، قبروں کو سجدہ کر کے شرک میں مبتلا ثابت کرنا، یہ ساری اس کی تبلیغ تھی جس کے اوپر اس کی بنیاد تھی۔ لیکن آج دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے، اپنے ہی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اور کیا لطف ہے جو غیر پردہ کھولے، دلیل وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کر لیا کہ جو میں سنیوں کے اوپر یہ تہمتیں لگاتا تھا یہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ آج آپ اپنے کانوں سے بلکہ دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی دل کی آنکھوں سے یہ کلپ دیکھیں، پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کچھ تبصرہ کریں گے۔ مسلمان کسی قسم کی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اب رہ گیا جو مسلمان جا کے قبروں کے آگے جھکتے ہیں تو ان کی بھی اگر آپ اوریجنل تعلیمات پڑھیں تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں، ان کے اندر بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ یہ صرف جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی مرے ہوئے بندے کی قبر پہ جا کے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں یا اس کے سامنے حد رکوع جھکنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل اسلام کے اندر حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوا تو یہ کفر و شرک ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ میں کہا مرزا ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم بار بار دعوے کرتے ہو کہ سنی جو ہیں وہ قبر پرست ہیں، قبر کے پجاری ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ کھڑے بھگوان کو پوجتے ہیں، یہ لیٹے بھگوان کو پوجتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے جو تم دعوے کرتے تھے یہ محض تہمتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ سنیوں کی بھی یہ تعلیمات ہرگز نہیں ہے کہ وہ قبروں کی پوجا کریں یا قبروں کو معاذ اللہ سجدہ کریں یا قبروں کے آگے حد رکوع تک جھکیں۔ تو آج ہم ناظرین کو وہ اپنی تعلیمات لکھی ہوئی دکھا دیتے ہیں جو مرزا کی نظروں میں بھی ہیں، جو مرزا کے علم میں بھی ہیں، اس کے باوجود یہ بندہ آنکھیں بند کر کے سنیوں پر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا ہے۔ یہ جی فتاوی رضویہ شریف ہے، آپ کو تو پتہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیوں کی جان ہے، سنیوں کی شان ہے اور سنیوں کی پہچان ہے۔ تو فتاوی رضویہ سے ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت سے جلد 22 صفحہ نمبر 381 پر مسئلہ نمبر ہے 151، یہ سوال ہو رہا ہے، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ 1332 سنہ ہجری میں، اور اب یہ 1445 سنہ ہجری چل رہی ہے، یعنی 113 سال قبل یہ سوال ہو رہا ہے، جس میں مرزا تو کیا، مرزا کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت کا یہ سوال ہے۔ اور سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بوسہ دینا قبر اولیاء کرام اور طواف کرنا گرد قبر کے اور سجدہ کرنا تعظیماً از روئے شرع شریف موافق مذہب حنفی جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے، اور احبت یعنی سب سے بہترین اور احتیاطی قول یہ ہے کہ منع ہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے، پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے۔ یعنی اولیاء کرام کی قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور جھکے بھی نہیں اور بوسہ بھی نہ دے، اور اسی طرح طواف کرنے کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے، اور اس کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اسی جلد کے صفحہ نمبر 411 پر سوال نمبر 170 اور 71 ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے 1334 ہجری میں سوال ہوا، اور ابھی یہ کون سی چل رہی ہے؟ 1445، تقریباً 111 سال پہلے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر کو سجدہ بلا شبہ حرام ہے، پھر اگر بوجہ عبادت ہو تو یقیناً اجماعاً کفر ہے۔ یہ جو مرزا کہہ رہا تھا نا کہ اگر ویسے ہو تو حرام ہے اور اگر بوجہ عبادت ہو تو کفر ہے، یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے الفاظ بالکل موجود ہیں۔ اس کے بعد اسی جلد کے صفحہ نمبر 419 کے اوپر سوال نمبر 178، یہ سوال کب ہوا؟ 1335 سنہ ہجری میں، یعنی 110 سال قبل۔ کیا سوال ہے؟ بوسہ قبر جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، بکثرت اکابر جواز اور منع دونوں طرف ہیں، اور عوام کے لیے زیادہ احتیاط منع میں ہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام پر ان کے اتنا قریب جانا ادب کے خلاف ہے، کم از کم 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو۔ یہاں دیکھیں
قبر کو بوسہ دینے کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے، سجدے کی بات نہیں ہے، اس کی طواف کرنے کی بات نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کی معاذ اللہ بات نہیں ہے۔ بوسہ قبر بھی سید اعلیٰ فرماتے ہیں بہترین اور احوط اور احتیاط والا فتویٰ یہ ہے کہ عوام کو منع کیا جائے اور وہ دور ہو کر کھڑی ہو، 4 ہاتھ دور ہو کر کھڑی ہو اور وہ بالکل بھی بوسہ نہ دے۔ اب یہ دیکھیں اسی جلد میں 425 نمبر سے اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا، الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ مکھن، یعنی اتنی پیاری تحقیق آپ نے فرمائی۔ یہ آپ نے 425 صفحہ نمبر سے یہ رسالہ شروع کیا ہے اور اس کے اندر سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 10 کے اندر آپ نے جہاں پر مدینہ شریف کے حوالے سے آداب ذکر کیے، اس میں ادب نمبر 38 کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں کہ روضہ انور کا طواف کرو، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ روضہ انور کا طواف نہیں کرنا اور اس کے آگے سجدہ بھی نہیں کرنا اور اتنا بھی نہیں جھکنا کہ تم حد رکوع کو پہنچ جاؤ، یعنی اتنا جھکو کہ اب ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، ایسے جھکنا بھی نہیں ہے۔ اگر تم حضور کی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو حضور کی اطاعت کرو، حضور کی فرما برداری کرو، تو تم فرما بردار بھی ہوگے اور تعظیم رسول کرنے والے بھی ہوگے، لیکن یہ کام کرنے نہیں ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کی تعلیم، اور یہ فتاوی رضویہ شریف ہی کی 9ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 522 کے مسئلہ نمبر 150 میں آپ سے یہ سوال ہوا۔ یہ سوال کب کا ہے؟ 1332 سنہ ہجری میں، یعنی 113 سال قبل یہ سوال ہو رہا ہے کہ حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ تو آپ جو ہے نا وہ آپ فرماتے ہیں کہ مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ سنیوں کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل واضح اہل سنت کا موقف بیان کر دیا کہ لوگوں یہ ہے اہل سنت کا موقف اور یہ ہے اہل سنت کا طریقہ کار۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا۔ اب دیکھیں آپ ہی کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 850، اس کے اوپر فرماتے ہیں قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے۔ تو یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قبر پر بوسہ دینے کو بھی منع فرما رہے ہیں، چہ جائے کہ کوئی شخص جا کر وہاں پر ماتھا رکھ دے، چہ جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بقدر رکوع وہاں پر جھک جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، خالی بوسہ دینا اس کو بھی منع لکھ رہے ہیں۔ اور آپ اسی جلد کے صفحہ نمبر 1228 پر جہاں مدینے میں حاضری کے آداب لکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ ادب نمبر 39 آپ لکھتے ہیں کہ روضہ انور کا نہ طواف کرو، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بالکل بعین ہی اعلیٰ حضرت کی ہی فتاوی رضویہ کی عبارت کو ہے نقل کر کے آپ نے اپنا موقف بھی واضح کر دیا۔ اگلا فتاوی ہے فتاوی فیض رسول جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں فتاوی میں آپ نے جلد 2 صفحہ نمبر 496 کے اوپر آپ نے فتویٰ متعلق سجدہ تعظیمی سجدے پر پورا فتویٰ آپ نے لکھا ہے اور اس کے حرام ہونے پر آپ نے
دلائل دیے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک سجدہ تعظیمی سخت ناجائز و حرام ہے. زید کا قول باطل و مردود ہے. قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کے اقوال سے سجدہ تعظیمی کا جواز نہیں ثابت ہے بلکہ ناجائز و حرام ہونا ثابت ہے. اسی جلد کے صفحہ نمبر 598 پر آپ فرماتے ہیں مزار کو بوسہ دینا حرام نہیں مگر پھر بھی عوام کو اس سے روکنے کا حکم ہے. اس بوسے کو وہابی سجدہ کہتے ہیں تو اس بوسے کو سائل نے سر بسجود سے تعبیر کیا ہے تو یہ اس کی سخت نادانی ہے. رہا مزار کو سجدہ کرنا تو اگر یہ سجدہ سجدہ عبادت ہو تو سجدہ کرنے والا کافر و مرتد ہے اور اگر سجدہ تعظیمی ہو تو سجدہ کرنے والا فعل حرام و گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. جس شخص نے سجدہ فقہی کو قبر کے لیے جائز مانا ہے وہ گمراہ اور فاسق ہے. یہاں دیکھیں بالکل کہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام اور سجدہ عبادت کرنے والا کافر و مرتد ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور یہ سوال کب ہو رہا ہے جلال الدین احمد امجدی علیہ سے 1390 سن ہجری میں، یعنی آج سے 55 سال پہلے. مرزا اس وقت بھی جمع نہیں تھا، اس وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ فقہ اکبر ہے جس پر ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے شرح فرمائی. اس کے اندر بھی ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں السجدۃ حرام لغیرہ سبحانہ وتعالی، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کے لیے کسی کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے اور عبادت کے اگر ہو تو یہ کفر و ارتداد ہے. تو یہ ہے اہل سنت کا طریقہ، سنیوں کا طریقہ اور سنیوں کی تعلیمات، جس کو باخوبی مرزا جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر بھولے بالے مسلمانوں کو سنیوں سے متنفر کرنے کے لیے، بریلویوں سے متنفر کرنے کے لیے، یہ سنیوں کو ہی بریلوی کہتا ہے اور بریلوی کہہ کے یہ ٹونٹ کرتا ہے. تو اس کو یہ بالکل اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سنی بالکل اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے اور ان کی تعلیمات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ سنیوں کے حوالے سے جتنے بھی دعوے کرتا رہا وہ سب کے سب تہمت پر مشتمل ہے. یہ آج آپ نے اپنے کانوں سے بھی سن لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شخص کی دجل فریبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.